فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. احباء الکرام، اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں واضح الفاظ میں یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے رحمی رشتوں کے ساتھ تعلقات کو منقطع کرنے سے بچو. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام. واتقوا اللہ، بچو اللہ سے، الذین تساءلون به، جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے مطالبے کرتے ہو کہ تجھے اللہ کا واسطہ یہ کام کر لے. جس کے نام کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے مطالبے کرتے ہو، ایک دوسرے کو واسطے ڈالتے ہو، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی اپنے اور اس کی نافرمانی کے مابین، اپنے اور اس کے عذاب کے مابین آڑ بنا لو، بچاؤ اور ڈھال بنا لو اللہ کی اطاعت کو، اس کی بات ماننے کو. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ والارحام ای واتقوا قطع الارحام، بچو اپنے رحمی رشتوں کو توڑنے سے. بچو اپنے اور اپنے رحمی رشتوں کو توڑنے کے مابین رکاوٹیں بنا لو، یعنی اپنے آپ کو اپنے رحمی رشتوں کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے سے بچاؤ. وہ اسباب اور وہ عوامل اپناؤ کہ جن کے ذریعے سے تم اپنے رحمی رشتوں کے ساتھ تعلقات منقطع نہ کر سکو بلکہ تعلقات کو جوڑ سکو. اس آیت میں آپ غور فرمائیے کہ جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے آپ سے، اپنی ذات بابرکت سے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، جہاں پر یہ فرمایا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون به، وہیں پر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ والارحام، یعنی جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا کہ میرے عذاب سے بچو، میری نافرمانی سے بچو، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے بعد اس بات کا حکم دیا کہ رشتوں کو توڑنے سے بچو، قطع رحمی سے بچو. تو یہ آیت مبارکہ صلہ رحمی کے وجوب کی دلیل ہے اور اسی طرح قطع رحمی کی حرمت کی دلیل ہے. تو جو شخص اس آیت مبارکہ کے اندر غور و فکر کرے گا، تأمل کرے گا، وہ شخص جانے گا کہ اس آیت مبارکہ میں انتہائی عظمت اور انتہائی اہمیت کے ساتھ صلہ رحمی کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس حکم پر عمل کرنے کی توفیق دے. وبهذا القدر اکتفی اليوم وباللہ تعالی التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.